خاور پوائنٹ میں خوش آمدید۔ چلو آپ ساتھ چلتے ہیں، بائے شمسہ اقبال۔ قسط نمبر 24۔ ماہین آدھے گھنٹے سے سعد کی وہ کہانی سن رہی تھی۔ بیماری اور نکاہت کے باوجود وہ اس کی اس سٹوری کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ سعد کے کہکہوں سے پورا گھر گونج رہا تھا۔ ماہین دل ہی دل میں اس کے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنے کی دعا کر رہی تھی۔ سعد، وہ لڑکی کیسی تھی؟ ماہین نے سعد سے پوچھا۔ وہ جھوٹی حسینہ تھی۔ سعد کے اس جواب پر وہ مسکرا دی۔ تمہیں آج تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی سعد؟ ماہین چائے پیتے ہوئے سعد سے استفسار کر رہی تھی۔ پسند تو بہت آئی ہیں مگر کیا انہیں تم پسند نہیں آئے؟ میں بھی انہیں پسند آتا ہوں، مگر صرف اس وقت تک جب تک وہ ہادی بھائی اور حیدر بھائی کو نہ دیکھ لیں۔ انہیں دیکھنے کے بعد وہ مجھے دیکھتی ہی نہیں ہے، وہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ماہین ہنس دی، پھر سنجیدگی سے بولی، تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے سعد؟ آج بتاؤ تو۔ آپ بھی ایمانداری سے بتاؤں تو میں لڑکیوں کو کوئی دکان پر رکھا شو پیس نہیں سمجھتا کہ میں کوئی خوبی بتاؤں گا یا اپنی پسند، اور جو میری پسند پر پورے اترے گی اسے میں چن لوں گا۔ وہ آج پہلی بار ماہین پر اپنی سوچ واضح کر رہا تھا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو پسند پر پوری اترے وہ دل میں بھی اتر جائے۔ میں نے آج تک کوئی آئیڈیل امیج سیٹ نہیں کیا ہے کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے۔ ہاں، مگر مجھے لگتا ہے میں اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں گا۔ وہ جو کوئی بھی ہوگی جو میری زندگی میں شامل ہوگی، میں اپنے سارے جذبے پوری ایمانداری سے اس کے نام کروں گا۔ ایک بار بھی زندگی میں اگر کسی کے ساتھ انوالو ہو جاؤں اور ہم سفر کسی اور کو چن لو تو جذبوں میں کھوٹ آ جاتی ہے، اور میری زندگی میں جو لڑکی آئے گی میں کھوٹ زدہ جذبے نہیں، خالص جذبے اس پر لوٹانا چاہتا ہوں۔ ماہین حیرت سے اسے تک رہی تھی، جو دیکھنے میں کتنا لاپرواہ سا دکھتا تھا، مگر دل میں کیسے معصوم اور پاکیزے جذبے چھپائے ہوئے تھے۔ لڑکیاں کانچ کی طرح نازک ہوتی ہیں آپ بھی، ذرا سی چوٹ سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور اگر ٹوٹے نہ بھی تو ان پر خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ جب کانچ پر خراش بھی پڑ جائے تو وہ کیسا لگتا ہے؟ ان کی معصومیت سنبھال کر رکھنے اور ان کی پذیرائی کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اور لڑکیاں تو جذبوں کے معاملے میں کوری ہوتی ہیں۔ ایک بار جس نام کو دل پر کھرچ لیتی ہیں، لاکھ دکھاوا کر لیں کہ وہ اسے بھول چکی ہیں، پر کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں اسے بسائے رکھتی ہیں، اور کچھ نہ سہی تو اس کھرچنے کے نشان ہی باقی رہ جاتے ہیں، اور پھر نہ تو وہ حاصل کر پاتی ہیں جس سے محبت کی، اور نہ اس شخص کے ساتھ کسی جذبوں کے معاملے میں مخلص ہو سکتی ہیں جو ان کی زندگی میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں جہاں تک ہو سکے اپنے جذبوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ایک شخص کے لیے، ایک محرم رشتے کے لیے، ایک شرعی رشتے کے لیے۔ یہ صرف میری سوچ ہے، اب لڑکیاں کیا سوچتی ہیں یہ مجھے نہیں معلوم۔ سعد، ماہین نے اسے پکارا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی آواز پر اوپر کو مڑا اور سوالیہ نظروں سے ماہین کی جانب دیکھا۔ بہت خوش نصیب لڑکی وہ ہوگی جو تمہاری زندگی میں شامل ہوگی سعد۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے گی وہ کم ہوگا، کیونکہ اسے تم جیسا لڑکا ملے گا جس کے جذبے اتنے خالص ہیں۔ ماہین رشک سے کہہ رہی تھی۔ سنو، محبت کی پاکیزگی کیا ہے جانتے ہو؟ وہ 3 لفظ جو میں اور تم کو ہم کر دیتے ہیں، جو لفظ جو ذات کا اعتبار سونپ دیتے ہیں، جو اقرار جو رب کا انعام ہے، وہ الفاظ جو جسم کی بجائے روح کا تعلق بھی باندھ دیتا ہے۔ لو دیکھو، میری محبت نکاح کے ابر میں نہا کر پاکیزہ ہونے چلی ہے۔ محبت کی معراج نکاح ہے۔ لو دیکھو، اب ایک پاکیزہ بندھن بندھے گا جس میں محبت کی رضا کے ساتھ ساتھ میرے رب کی رضا بھی شامل ہوگی، اور یہ محبت امر ہو جائے گی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے دعا کی بھیجی ہوئی وہ نظم پڑھی، پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری بیل پر کال کاٹ دی گئی۔ حیدر نے حیرت سے موبائل کو گھورا، گویا اسے یقین نہ آیا ہو، مگر ساتھ ہی دعا کا میسج بھی موصول ہوا۔
تم پہلے وعدہ کرو مجھے تنگ نہیں کرو گے، پھر میں کال پر بات کروں گی۔ اس کے میسج نے حیدر کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ حیدر نے پھر سے اس کا نمبر ڈائل کیا، کال پھر سے کاٹ دی۔ اوکے نہیں کرتا تنگ۔ حیدر نے میسج کرنے کے بعد پھر سے کال کی، اب کی بار کال ریسیو کر لی گئی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہماری اور تم اس قدر شرما رہی ہو دعا۔ حیدر تم نے وعدہ کیا تھا تم مجھے تنگ نہیں کرو گے۔ دعا کی خفگی سے بھری آواز آئی۔ میں نے کہیں بھی وعدہ کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنے میسج میں۔ حیدر اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، تم سچ میں برے ہو حیدر، اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، اعتراض ہے تو ابھی بھی وقت ہے، بتا دو، 2.5 ماہ باقی ہیں ابھی شادی میں۔ وہ اسے پھر چھیڑ رہا تھا، تم نے گھر بات کر لی شادی کی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ بات بدلتے ہوئے بولی، تمہیں اعتراض ہے میرے فیصلے پر؟ تم اگر 2 ماہ کے بجائے 2 سال بعد شادی کا کہتے تو بھی مجھے اعتراض نہ ہوتا حیدر، کیونکہ مجھے تم پر پورا یقین ہے اور اپنے جذبوں کی سچائی پر بھی۔ وہ دل سے کہہ رہی تھی، اتنا اندھا اعتبار نہ کرو، یہاں بہت پیاری پیاری لڑکیاں بھی ہیں۔ حیدر کی بات پر وہ مسکرا دی۔ ہادی بھائی کہتے ہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور لڑکی کی طرف کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، ایسا تو وہ اپنے بارے میں بھی بولتا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں، اور مجھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ وہ میرے پیچھے نہیں سامنے موجود ہوتی ہیں۔ حیدر شرارت بھرے لہجے میں بولا، تمہیں زندگی پیاری نہیں ہے تو سیدھا سیدھا بتا دو، میں ایک ہی بار قتل کر دیتی ہوں، روز روز کی ان باتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ دعا دانت کچکچاتے ہوئے بولی، زندگی تو اب اور بھی پیاری ہو جائے گی مجھے جب تم ساتھ ہوگی۔ تم خوش ہو دعا؟ حیدر اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں حیدر، میں نے اللہ سے جو بھی مانگا وہ مجھے مل رہا ہے۔ خوشی اس کے لہجے سے آیا تھی۔ تم مجھے مانگتی تھی اللہ سے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں حیدر، میں نے اللہ سے کبھی بھی تمہیں نہیں مانگا یا تمہاری محبت نہیں مانگی۔ پھر کیا مانگا تھا؟ میں نے تمہارے ساتھ ایک شرعی رشتہ مانگا تھا اللہ سے، تمہاری شرعی محبت مانگی تھی۔ لو دیکھو، مجھے اللہ اس سے نواز رہا ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے اپنی محبت کی بجائے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت مانگنی چاہیے۔ جب وہ راضی ہوگا اور ہم سے محبت کرے گا تو وہ ہمیں ہماری ساری محبت عزت سب دے گا۔ حیدر بھی اسی لہجے میں بولا، میں ڈرتی تھی تمہارے لیے حیدر کہ تم آرمی میں ہو۔ ماہی کی طرح خوف کا وہ غلبہ نہیں ہے مجھ پر میں ڈرتی تھی، لیکن اب رب کی رحمت پر اعتماد ہے۔ ایک دن آئے گا دعا جب تم ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہونے پر فخر محسوس کرو گی۔ ماہی کا اور تمہارا یہ ڈر ختم ہو جائے گا، تب ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا نے دل سے کہا۔ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو دعا؟ حیدر اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے حیدر؟ محبت کو کوئی پیمانہ تو نہیں ہوتا جو میں پیمائش کر کے بتاؤں کہ کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ خفگی سے بولی، پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو دعا۔ حیدر پلیز دعا، حیدر نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ دعا چند پل خاموش رہی، پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ سن اے ہم سفر میرے، جو پوچھا ہے تم نے مجھے کتنی محبت ہے، تو جواب بھی سن لو۔ ایسا کرو تم کبھی ساون کے موسم میں بارش کی بوندوں کو گن لینا، جتنی وہ بوندیں ہوں گی میں اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ کبھی سرما میں تم ان پہاڑوں پر گرتے برف کے گالوں کو گن لینا، اور گن لیے جب تو مان لینا، جتنے وہ ہوں گے میں بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ کبھی خزاں کے موسم میں درخت سے گرتے سب پتوں کو گن لینا، اتنی ہی محبت میں کرتی ہوں۔ کبھی بادلوں کو گن پائے ہو،
میری محبت بھی کسی بادل کی طرح تم پر چھائی ہوئی ہے، چاہو تو گن لینا۔ کبھی سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر تم ساحل پر موجود ریت کے ذروں کو گن لینا۔ جہاں گنتی ختم ہوگی وہاں سے محبت میری شروع ہوگی۔ میں اتنی محبت کرتی ہوں کہ دنیا کے سارے پیمانے اس کی پیمائش نہ کر پائیں گے۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے، ہر محبت کی حد ہوتی ہے، مگر تم سے محبت بے حد ہے۔ دعا خاموش ہوئی تو حیدر نے ایک گہری سانس بھری۔ تمہاری محبت ایک اعزاز ہے دعا، اس اعزاز کے حقدار تم ٹھہرے ہو حیدر۔ دعا مسکراتے ہوئے بولی، یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تم بتاؤ، تم کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ دعا نے اب اس پر وار کیا۔ یار، میں یہ شاعری کے ذریعے اپنی محبت نہیں بیان کر سکتا، نہ میں اس معاملے میں اچھا ہوں۔ وہ اکیڈمی سے باہر نکل آیا تھا، باہر ٹریک پر دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ یہ جواب نہیں ہے میرے سوال کا، وہ بس ضد تھی۔ حیدر بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا رہا تھا، وہ برا پھنسا تھا۔ وہ جواب سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا۔ حیدر نے پلٹ کر وار کرنا چاہا پر مقابل میں اس سے زیادہ پھرتی تھی۔ وہ نیچے جھک گیا اور حیدر کا وار خالی گیا۔ اس سے پہلے کہ حیدر دوسرا وار کرتا، اس نے حیدر کو پیچھے سے جکڑ لیا۔ مخصوص پرفیوم کی خوشبو جب حیدر کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے مزاحمت چھوڑ کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ہادی، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اگلے ہی پل وہ حیدر کی پیٹھ پر سوار تھا اور موبائل اس کے کان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جتنی محبت یہ مجھ سے کم کرتا ہے، اس سے تھوڑی سی کم تم سے کرتا ہے۔ ہادی کی آواز موبائل پر ابھری تو دعا نے گڑبڑا کر موبائل کان سے ہٹایا، پھر دوبارہ سے لگایا ساتھ۔ ہادی بھائی، آپ وہاں؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں۔ تم بھی حیدر سے محبت کرتی ہو، مگر دیکھو تم مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ دیکھو میری محبت تم سے زیادہ ہے، اس لیے میں ملنے آ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ حیدر مجھ سے جتنی محبت کرتا ہے، اس سے تھوڑی سی کم وہ تم سے کرتا ہے۔ ہادی کی زندگی سے بھرپور آواز گونجی۔ حیدر اسے اسی طرح پیٹھ پر اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ اگر آپ سے محبت سے تھوڑی سی کم وہ مجھ سے کرتا ہے تو وہ بھی میرے لیے بہت ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ دونوں کی ایک دوسرے سے محبت بے انتہا ہے۔ دعا مسکراتے ہوئے بولی، چلو اب 2 دن کے لیے میں یہاں آیا ہوں، 2 دن کے لیے تم حیدر کو بھول جاؤ، یہ سارا ٹائم میرے ساتھ رہے گا۔ حیدر مسکرا رہا تھا۔ کال بند کر کے ہادی اچھل کر نیچے اترا اور حیدر کے گلے لگ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیدر اسے گلے لگائے پوچھ رہا تھا۔ یار سچ پوچھو تمہاری بڑی یاد آ رہی تھی، اس لیے آ گیا۔ اب تو اکیلا یہاں کیڈٹ شپ کی یادوں کو تازہ کر رہا تھا تو میں نے سوچا میں بھی کچھ حصہ ڈال لوں۔ جب تم نے درخت پر کھرچے گئے ہم سب کے نام کی تصویر مجھے بھیجی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ CEO کا بھی کچھ آفیشیل کام تھا، انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ کام بھی نپٹ جائے گا اور یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی۔ وہ اب کے الگ ہوا۔ تم کچھ کمزور نہیں ہو گئے حیدر؟ ہادی اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تو ٹپیکل بیویوں والی حرکتیں کرنا چھوڑ، آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کا رنگ کچھ کالا ہو گیا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں ویسا ہی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، حیدر اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم تو یہ آپ سننے کی حسرت چھوڑ ہی دو، دعا تمہیں آپ نہیں کہے گی، اصل میں تمہیں عزت راز ہی نہیں ہے۔ ہادی اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ساتھ ٹھیک کہتا ہے، حیدر پور سوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اب اکیڈمی کے گیٹ پر پہنچ چکے تھے۔ کیا کہتا ہے ساتھ؟ ہادی نے اس سے پوچھا۔ میں تم سے زیادہ ہینڈسم، فرینڈلی اور پیارا ہوں، تم ایل مینرڈ اور پور ڈسپلن رکھنے والے ایک آفیسر ہو۔ یہ کہہ کر حیدر نے آگے کو دوڑ لگا دی اور ہادی اس کے پیچھے لپکا۔ فضا میں ان کے کہکہے گونج رہے تھے۔ سبھی رستے، پرانی یادیں، ہوائیں اور فضائیں ان راہوں پر ایک بار پھر لوٹ کر آنے اور اپنے کہکہے ایک بار پھر یہاں بکھیرنے والے ان 2 جوانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔
سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ نومبر کے مہینے میں سرما کی پہلی بارش نے جب برسنا شروع کیا تو ٹھنڈی ہواؤں نے فضا میں بسیرا کر لیا۔ وہ ٹھنڈ اور بارش سے بے نیاز چھت پر لگی گرل پر بازو ٹکائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ بارش اس کے وجود کو بھگو رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی بارش سے بھیگ چکا تھا۔ آنکھوں میں درد ہلکورے لے رہا تھا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ اس کا چہرہ بارش نے بھگویا ہے یا اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے۔ وہ اس سب سے بے نیاز بت بنی کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا زمانے کے سرد و گرم نے اس پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں کہ اب موسم کا گرم و سرد اس پر اثر نہیں کرتا۔ اس کی خوبصورتی لاجواب تھی اور چہرے پر جو سوز اور درد رقم تھا وہ اسے مزید جاذبیت بخش رہا تھا۔ دور سے اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی دوسرے دیس کی پری راستہ بھول کر دنیا میں آ گئی ہو، اور پھر اس نے اپنی کوئی بہت قیمتی چیز اس دنیا میں کھو دی ہو جس کا واپس ملنا ناممکن ہے، اور وہ اس کبھی پورے نہ ہونے والے نقصان پر غم زدہ ہے، اداس ہے۔ وہ اداس تھی، کچھ وعدے، کچھ قسمیں ٹوٹنے پر، کوئی اپنا پیارا چھن جانے پر، کسی پیارے کے جدا ہونے پر، کسی سے دور ہونے پر، اپنا مان ٹوٹ جانے پر، مگر شکوہ کرنے کا حق اس سے چھین لیا گیا تھا۔ اسے مالک کل کی رضا میں راضی ہونا تھا اور وہ ہو بھی رہی تھی، مگر اپنے ناقابل تلافی نقصان کو بھول بھی نہ پا رہی تھی۔ اور یہ بارش اسے ماضی میں جھانکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سنو، آج سرما کی پہلی بارش ہے، یاد ہے تم کو؟ سرما کی وہ پہلی بارش جب ہم ملے تھے، ایسا ہی موسم تھا، ایسی ہی بارش تھی، ایسی ہی دھند چھائی ہوئی تھی، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ بارش یوں ہی نہیں برستی، یہ تو بادل روتے ہیں کسی کی محبت کے انجام پر، دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ مگر آج تو آغاز محبت ہے، پھر یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بارش کیوں برس رہی ہے؟ اور تم نے کہا تھا لوگ تو یوں ہی کچھ بھی کہتے ہیں، آنسو تو خوشی کے بھی ہوتے ہیں، یہ تو بادل ہماری محبت پر مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں۔ مگر اب مجھے یقین آ گیا ہے، لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، بادل محبت کے انجام پر روتے ہیں۔ بارش تب ہی برستی ہے، اس دن وہ بادل بھی میری محبت کے انجام پر روئے تھے، تبھی وہ بارش برسی تھی، اور آج یہ بارش نہ جانے کس کی محبت کے انجام پر برس رہی ہے، نہ جانے کس کی محبت کے انجام پر یہ بادل رو رہے ہیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ سعد اس وقت اپنے کمانڈنٹ کے سامنے تابعداری سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے ڈبل سائیڈڈ کوٹ پہن رکھا تھا، ہاتھ پیچھے باندھے وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ لیفٹیننٹ سعد، کمانڈنٹ کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ یس سر۔ جسم کو ملٹری انداز میں جھٹکا دینے کے بعد وہ اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے انفارم کیا گیا ہے کہ کچھ آفیسرز میس سے بنا آؤٹ پاس لیے باہر جاتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ آفیسرز آئے ہیں، ان میں آپ کے جونیئرز بھی شامل ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان سب کے نام مجھے نوٹ کر کے 1 گھنٹے میں بتائیں۔ سعد نے سر جھکا کر ایک نظر اپنے گیلے جوتوں کو دیکھا، پھر اپنے کوٹ پر نظر ڈالی جو اس نے آفس میں آنے سے پہلے الٹا کر کے پہنا تھا کیونکہ وہ اندر سے گیلا تھا، پھر گھٹنے کو دیکھا جو چھپ کر اندر داخل ہوتے ہوئے تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا۔ یس سر، وہ پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، 1 گھنٹے بعد مجھے ان سب کے ناموں کے ساتھ رپورٹ کریں آپ۔ یس سر۔ ساتھ سلوٹ کرنے کے بعد باہر کو چل دیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رکا، پھر پلٹا، پھر دوبارہ آ کر سلوٹ کرتے ہوئے کمانڈنٹ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اینی پرابلم ینگ مین؟ کمانڈنٹ کی آواز گونجی۔ سر ایکچولی اگر یہ نام میں آپ کو کل دے دوں تو؟ سعد نے سر جھکا کر درخواست کی۔ اس ریکویسٹ کی کوئی خاص وجہ؟ وہ اب کے مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر انہیں اپنی کیڈٹ شپ کے دور یاد آ جاتا تھا۔ سعد نے ایک نظر انہیں دیکھا، نظریں پھر جھکا لی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر سیدھا کر کے پہنا جس سے بارش کے پانی کے قطرے ابھی بھی گر رہے تھے۔ آئی ایم سوری سر، پر ان آفیسرز میں بھی شامل ہوں۔
ایسے میں ان سب کے نام نہیں دے سکتا، نہ میں انہیں چیکنگ دے سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کا یہ بیان آپ کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یس سر، وہ دھیمی سی آواز میں بولا۔ کمانڈر نے گہری سانس بھری، پھر اس نوجوان کو دیکھا جو سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ بیٹھو۔ اب کہ ان کی آواز پر ساتھ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ I'm fine سر، اس نے پھر ملٹری رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ لیفٹیننٹ سعد، اٹس این آرڈر۔ یس سر۔ سعد اب کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں آج ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جانتے ہو ایک بار ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، آپ اسے گڑ کھانے سے منع کریں۔ سعد غور سے ان کی بات سن رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ آج نہیں، اسے کچھ دن کے بعد لانا۔ کچھ دن بعد جب وہ عورت اسے لے کر پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب اس بچے کو گڑ کھانے سے منع کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہلے کیوں نہ منع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ پہلے میں اسے منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں خود گڑ کھاتا تھا، تو میں اس بچے کو کیسے ایسی بات پر منع کرتا جو میں خود بھی کرتا ہوں۔ سعد اہنوز سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم بھی اپنے جونیئرز کو اس وقت تک اس بات سے منع نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خود یہ کام نہ چھوڑ دو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم نے سچ بولا ہے۔ بھلے ہی تم نے غلطی کی ہے، مگر غلطی مان لینے کی اسپرٹ ایک آرمی آفیسر اور ایک جینٹل مین کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آئی ایم سوری سر، وہ شرمندہ تھا۔ جانتے ہو ایک ملٹری پرسن اور ایک سویلین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ڈسپلن۔ ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ان سے الگ دکھاتی ہے۔ قائد نے یہ ملک بناتے ہوئے 3 چیزیں ہماری قوم کے لیے لازم قرار دی تھی: یونائٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ یہ 3 چیزیں ایک عام انسان کی زندگی میں بھی لاگو ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہیں، مگر ہماری زندگی میں یہ ایک فرض کی طرح لاگو ہوتی ہیں۔ اور یہی 3 چیزیں اپنی زندگی میں اگر برقرار رکھو گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ ایک قوم جس میں یہ 3 چیزیں موجود ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی کہیں بھی۔ ملٹری کی یونٹی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سب ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے جذبے ہماری قربانیوں پر داد دیتے ہیں، مگر وہ ہمیں فالو نہیں کرتے، ہماری زندگی کے ان 3 رولز کو فالو نہیں کرتے، اور اگر یہ فالو کر لیں تو دنیا کی کامیاب ترین قوم بن جائیں۔ ان کا ایک ایک لفظ ساتھ ذہن نشین کر رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرتے، مگر ہمیں کرنا ہے، تمہیں کرنا ہے، کیونکہ تم ایک عام آدمی نہیں ہو، تم ایک ملٹری آفیسر ہو۔ یہ وردی جو تم نے پہن رکھی ہے یہ صرف ایک وردی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے جو تم نے اس ملک سے کیا ہے کہ جب اسے ضرورت پڑے گی تم وہاں موجود ہوگے۔ ایک فرض ہے اس ملک کا، اس قوم کا، یہ جو تم پر لاگو ہوتا ہے کہ تم کبھی اسے جھکنے نہ دو گے، اس کا نام سر بلند رکھو گے۔ ایک عام انسان جب یہ وردی پہنتا ہے تو وہ عام نہیں رہتا، وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جنہیں اللہ نے ایک اسلامی ملک کی حفاظت پر مامور کیا ہے۔ تم چنے جا چکے ہو اللہ کی طرف سے اس ملک کی حفاظت کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے۔ You all are the selected ones۔ اس لیے اگر اللہ نے الگ بنایا ہے تو ثابت بھی کرو۔ وہ ایک پل کو رکے، پھر سعد کو دیکھا جو غور سے ان کی بات کو سن رہا تھا۔ مجھے امید ہے تم میری بات سمجھ چکے ہوگے اور اسے اپناؤ گے بھی اور اپنے جونیئرز کو بھی بتاؤ گے۔ یس سر، وہ کہتا ہوا اب کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ سیلیوٹ کرتے ہوئے پلٹا، دروازے کے پاس پہنچ کر ان کی آواز پر پھر رکا۔
اگلی بار جب کبھی بارش سے بھیگ کر آؤ اور خود کو چھپانا بھی چاہو تو کوٹ الٹا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سر بھی کور کرانا تاکہ گیلے بال سارا راز نہ کھول دیں۔ وہ یہ کہہ کر سامنے رکھی فائل پر جھک گئے جبکہ سعد نے اپنے گیلے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور شرم سے پانی پانی ہو کر رہ گیا۔ سینئر کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی کمانڈنٹ کو۔ وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوا باہر کو چل دیا۔